السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو اپنے اس چینل میں ویلکم کہتا ہوں۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ قطر کی 3 لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو دوستوں، پہلی اپڈیٹ یہ ہے کہ منسٹری آف کامرس اینڈ انڈسٹری یعنی وزارت تجارت و صنعت نے کل جمعہ کے روز ماہ رمضان المبارک کے لیے تمام تر کسٹمرز کے لیے 500 سے زائد مصنوعات پر صارفین کی اشیاء کی فہرست کا اعلان کر دیا ہے، جس میں بڑی بڑی سپر مارکیٹوں کے ساتھ تعاون کیا گیا ہے۔ دوستو، ان تمام تر سستی اشیاء کی قیمتوں کا اطلاق ہفتہ کے روز سے لے کر ماہ رمضان المبارک کے اختتام یعنی اینڈ تک رہے گا۔ اس سالانہ اقدام کے بارے میں وزارت صحت نے کہا ہے کہ اس مقدس سالانہ اقدام کا یہ فریم ورک میں آتا ہے تاکہ تمام تر شہریوں اور رہائشیوں کو اس مقدس مہینے کے دوران کم سے کم قیمتوں پر تمام اشیاء کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے، جبکہ اس مہینے میں ان تمام اشیاء پر خرچ بہت زیادہ آتا ہے۔ اس اقدام میں ماہ رمضان المبارک کے دوران استعمال ہونے والی بنیادی مصنوعات اشیاء جیسے آٹا، چینی، چاول، پاستا، چکن، آئل، دودھ اور دیگر تمام کھانے پینے کی اشیاء شامل ہیں، جنہیں ماہ رمضان کے دوران نسبتاً ہائر یعنی بہت زیادہ طلب نظر آتی ہے، یعنی زیادہ کوانٹٹی میں یہ چیزیں ہمیں درکار ہوتی ہیں۔ دوستو، وزارت نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے تمام تر فراہم کنندگان یعنی سپلائی کرنے والی کمپنیوں سے مصنوعات کی قسم پر اتفاق کیا ہے جو مناسب قیمتوں میں یہ تمام تر اشیاء فراہم کریں گی پورے مہینے ماہ رمضان المبارک کے دوران، اور اس بڑھتی ہوئی قیمت کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس فہرست کو بڑی بڑی سپر مارکیٹوں پر گردش کیا گیا ہے اور صارفین اسے وزارت کی ویب سائٹ کے ذریعے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قطر حکومت نے مزید یہ بھی کہا کہ وہ صارفین کے تحفظ کے قانون اور اس کے ایگزیکٹو قواعد و ضوابط میں مذکورہ وعدوں کے سلسلے میں کسی بھی غفلت کا خوب ایکشن لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر آپ کو چیزیں سستی نہیں مل رہی، تو انہوں نے مزید یہ کہا کہ وہ صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کسی بھی خلاف ورزی کے خلاف جانچ پڑتال کو ضرور تیز کریں گے، یعنی کسی بھی خلاف ورزی کے خلاف کی گئی کمپلین کو ضرور سنیں گے۔ وزارت نے کہا کہ صارفین سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ 16001 پر فون کے ذریعے کسی بھی خلاف ورزی کی اطلاع دے سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ info@moci.gov.qa پر ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو، قطر کی دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ کووڈ-19 کے پھیلاؤ پر قابو پانے کی کوشش میں ملک نے تمام تر نقل و حرکت پر پابندی لگائی ہے، تو اس وجہ سے ان دنوں میں زندگی ایک ڈرامائی انداز میں مختلف سی نظر آ رہی ہے، چونکہ تمام تر کمپنیوں نے بھی اپنے ملازمین کو گھر میں بٹھا دیا ہے اور انہیں گھر میں آن لائن کام کرنے کی ہدایت کی ہے، اور اسی طرح تمام تر ریسٹورنٹس یا عوامی محفلوں میں کھانے پینے کی ایک جگہ پر کھانے پی بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ قطر میں معاشرتی فاصلے نافذ العمل ہیں۔ تو اس صورتحال میں کچھ ایسی ایپس موجود ہیں جو آپ کو اپنے گھر پر بیٹھ کر اپنا کام سر انجام دینے میں مدد فراہم کرتی ہیں، چاہے آپ اپنے اعصابی توانائی سے کچھ ورزش کرنا چاہتے ہیں یا اپنے کسی گھریلو ڈاکٹر سے ملاقات کی اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، تو دوستو آپ ان ایپس کو استعمال کر کے یہ تمام تر فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قطر کی وزارت داخلہ نے یعنی MOI نے میتراج 2 کے ذریعے اپنی خدمات کی فراہمی کے چینلز اور طریقہ کار کو بہتر اور آسان بنانے کے ساتھ ساتھ ایک آسان ایپ دی ہے جس کی مدد سے آپ 100 سے زیادہ سرکاری خدمات کے لیے درخواست دے سکتے ہیں اور یہ تمام خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا وقت، کوشش اور آپ کا پیسہ بچ جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے آسانی سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ میتراج 2 ایپ بالکل مفت ہے اور آپ پہلے خدمات کے لیے اندراج کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر تیز اور آسان مراحل میں آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے تمام تر سہولیات حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، قطر کی تیسری اپڈیٹ یہ ہے کہ وزارت صحت یعنی منسٹری آف پبلک ہیلتھ نے کل 17 اپریل کو کووڈ-19 کے 560
تصدیق شدہ نئے کیسوں کی رجسٹریشن کی اور اس بیماری کے 49 کیسوں کی بازیابی ریکوری کا اعلان کیا، جس سے ریاست قطر میں صحت یاب ہو جانے والوں کیسز کی کل تعداد 464 464 ہو گئی ہے۔ کووڈ-19 کے زیادہ تر نئے کیس شہریوں اور رہائشیوں کے درمیان موجود لوگوں سے رابطے میں ہونے کی وجہ سے ہیں۔ دوستو، وزارت صحت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مریضوں کی تعداد میں اضافے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں کی اسکریننگ کی جا رہی ہے اور اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کے ٹیسٹ کر کے قبل از وقت ہی لوگوں کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ وزارت صحت نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ گھروں میں ہی رہیں اور انتہائی ضرورت کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ سوشل ڈسٹینسنگ اور ایک دوسرے سے فاصلے پر رہنے کے اصولوں پر سختی سے عمل کیا جائے۔ تو دوستو، یہ تھی قطر کے متعلق نیوز اپڈیٹس۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بٹن کو بھی ضرور کلک کریں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔